مومنوں والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے استقامت، ثابت قدمی، مستقل مزاجی۔ ہمیں جو اسلام نے چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، مستقل مزاجی اختیار کرو۔ کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب کیا ہوا کہ صبح کہا تو شام کو بدل گئے، ایک محفل کے اندر کہا تو دوسری میں بدل گئے، ایسا نہیں۔ کیا ہوا؟ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، پھر اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ استقامت کے بدلے میں، مستقل مزاجی کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ مستقل مزاجی والا دین ہے، یہ ثابت قدمی والا دین ہے، استقامت والا دین ہے۔ کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جب وہ مستقل ہوگا، وہ استقامت کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ عمل کہلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اعمال فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ بھی مستقل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز ایک دفعہ ہے تو پھر صبح پڑھنی نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں تو روزانہ فرض ہیں، روزے ہیں تو ہر سال فرض ہیں، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہر سال ہے، اسی طرح حج ہے تو وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ حج کرے گا۔ تو جو ہمارے اوپر اعمال ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مستقل انداز میں ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ ام المومنین، محبوب کائنات، صدیق کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ حضور جی، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، وہ عمل جو مستقل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب لگتا ہے۔ آپ کا آج دل کیا، آپ نے صبح اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھ لیے اور صبح ہوئی تو آپ لوگوں کو بھی بتاتے رہے کہ یار کیا کریں، آج میں اٹھا تھا اور ادھر سے لائٹ چلی گئی۔ بہانوں سے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وضو کرنا ہوتا ہے اور لوگ لائٹ لے جاتے ہیں، یا یہ معاملہ بن گیا اور وہ معاملہ بن گیا، باتوں سے اپنی وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک دن اگر تہجد پڑھ لی ہے اور اگلے دن فجر بھی نہیں پڑھی تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے محبوب کے امتی جو ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگاتار وہ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہیں۔ دین جو ہے یہ استقامت والا دین ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا نفس تم سے کرامت مانگتا ہے لیکن تمہارا رب تم سے استقامت مانگتا ہے۔ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کا نام لے کر کھڑے ہوئے ہو تو پھر ڈٹ کے کھڑے رہو، تم پیچھے نہ ہٹو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھے صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، وہ دور دراز سے آئے تھے، واپس جانے لگے تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جی، میں ایک دیہاتی ہوں، بدو شخص ہوں، اور میں بڑھاپے کے عالم کے اندر ہوں، تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جو میں کروں تو میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں دوبارہ آپ کی خدمت میں نہ آ سکوں، تو کچھ ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ میں وہ کروں تو میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی مجھے کامیابی ملے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، جب تم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو فرمایا تم اس بات پر ڈٹ جاؤ۔ جب تم نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے تو پھر اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو فرمایا کہ پھر
اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ تو یہ تذبذب، یہ ایک کام کر لینا اور اس کے بعد پھر سوچتے رہنا کہ آگے میں کروں یا نہ کروں، تو اس چیز کو پیچھے چھوڑ کر مستقل مزاجی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی منزل نصیب ہوگی۔ جو لوگ کھڑا ہونا نہیں جانتے وہ نہ تو محبت کر سکتے ہیں مستقل اور نہ ہی نفرت مستقل کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محبت کا دم بھرا لیکن 2-4 مہینے گزرے ان کی محبت میں وہ دم خم نہ رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نفرتیں تو کی لیکن بالآخر انہوں نے کہا نہ یار، نفرت ہم آگے لے کے جا نہیں سکتے۔ تو وہ جو لوگ ہیں استقامت کے بغیر نہ وہ نفرت اور نہ ہی وہ محبت کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو اور اپنے جو اعمال ہیں ان کو مستقل انداز میں لے کے چلیں۔ دیکھو نا، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ 2-4 سال گزر گئے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا تو اب میرا جی بھر گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، تو یہ مستقل رشتے ہیں، ان کو ساتھ زندگی بھر کا چاہیے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے، یہ مستقل رشتہ ہے۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ رمضان کے اندر تو ہم نے سارے اعمال کیے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، ہم نے اچھی طرح سیزن لگایا رمضان کے اندر، نیکیاں اکٹھی کی، لیکن جیسے ہی چاند رات آئی تو وہ ساری نیکیاں پیچھے چھوڑ دی، اور ہم جو رمضان کے اندر نظر آ رہے تھے تو چاند رات کے اندر ان میں سے کوئی چہرہ، کوئی چیز نظر ہی نہ آئی۔ رمضان کے اندر تو ہمارے جیسا نمازی کوئی نہیں تھا، اذانیں بھی، اقامت بھی، اور سب کچھ ہم کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوا تو ہمارے جیسا دنیا داری شخص کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عبادت، اصل عبادت وہ ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، استقامت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک کافر کے غلام تھے، وہ آپ کو مارتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، اور حتیٰ کہ گرم ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور پھر اپنے غلاموں کی ڈیوٹی لگاتا کہ اس کو مارو۔ وہ غلام مارتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا بلال تو عجیب آدمی ہے، وہ تمہیں مارتے ہیں اور تو ہائے وائے کرنے کے بجائے تو احد احد کہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کبھی تم نے مٹی کا برتن خریدا ہے؟ تم بازار میں جاؤ نا تو ایک برتن خریدتے ہوئے بھی اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں۔ کہا میرا رب مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ باری تعالیٰ میری کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2-4 مہینے تو میں نے ظلم ستم اور سب کچھ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب تھک گیا ہوں تو اب بس کر دے، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، میرے رسول جب معراج سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کالے رنگ کا ہاتھ پکڑا، قریب کیا اور فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا تھا، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن کے آیا ہوں، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز مجھے جنت کے اندر بھی آ رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے حضور جی میں جو کرتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا کام ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں حضور جی جب بھی وضو کرتا ہوں نا، وہ نماز کا، وہ تلاوت کے لیے ہو، وہ نماز جنازہ کے لیے، کسی بھی انداز میں جب میں وضو کرتا ہوں تو حضور جی میں وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو مجھے رتبہ ملا ہے لگتا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے۔ میں جو انفرادی جو چیز کرتا ہوں دوسرے صحابہ سے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت
نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی ہے، جس وجہ سے اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگاتار جو ہم عمل کرتے رہیں گے اس کا ہی ہمیں اجر و ثواب اور فائدہ ہوگا۔ 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتے نیک اعمال کر لینا اور پھر پیچھے ہٹ جانا، یہ کوئی دانائی والی بات نہیں ہے۔ استقامت جب ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں رتبہ بھی بڑا ملتا ہے، اور جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منزل بھی پا لیتے ہیں۔ وہ ہم نے بچپن کے اندر کہانی پڑھی نہیں کہ خرگوش اور کچھوا، وہ جو خرگوش ہے وہ 2-4 پھرتیاں لگا کر لیٹ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور وہ کچھوا مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، بالآخر وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو مستقل مزاجی ہے نا، لگاتار استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، وہ بالآخر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ایک قطرہ بھی وہ گرتا رہے تو وہ آخر نشان پڑ جاتا ہے، وہاں پہ سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم چاہے چھوٹا سا کوئی عمل کریں لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں اس کا ثمر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ہوا چل رہی تھی جس طرح آج ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہیں۔ تو حضرت خباب نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تیز ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت خباب کی کمر سے چادر ہٹی، تو حضرت عمر فاروق نے کیا دیکھا کہ کمر کے اوپر موٹے موٹے نشان پڑے ہوئے ہیں، سیاہ رنگ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ خباب یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی کہ اے عمر، یہ اس دور کی بات ہے جب سارے لوگ حضور کا انکار کرتے تھے، اور ہم جو غریب لوگ تھے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دم بھرا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے تھے۔ میں ایک عورت کا غلام تھا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے اپنا دین دھرم تبدیل کر لیا ہے، تو اس نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پکڑو اور اس کی پٹائی کرو۔ انہوں نے پہلے منصوبہ بنایا ہوا تھا، میں گزرا تو ان لوگوں نے مجھے گلی میں پکڑ لیا اور مجھے باہر لے گئے۔ وہاں انہوں نے پہلے ہی آگ جلا کے کوئلے تیار کر رکھے تھے اور مجھے پکڑا اور مجھے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیے۔ اے عمر، میری چربی سے وہ کوئلے بجھے، یہ جو نشان ہے ان کوئلوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں اٹھا نا، کوئلے بجھے، تو میں نے ہمت کر کے میں اپنے آپ کو باہر نکالا اور میں نکلا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ حضور سین حرم کے اندر تشریف فرما تھے۔ میں نے آ کے عرض کی، حضور جی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خباب، اتنی جلدی گھبرا گئے ہو؟ حضور نے فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو رب پر ایمان لانے کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو کھریدا گیا اور ان کے جسموں کو نوچا گیا اور آرا رکھ کے ان کو چیر دیا گیا، ان کے وجود کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب پر استقامت کے ساتھ ایمان لاتے رہے، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اے خباب، تو ڈٹ کے کھڑا رہ، اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے اپنی جگہ چھوڑی، اپنی مسند چھوڑی اور کہا کہ اے خباب، اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اس جگہ کا یا تو حقدار ہے یا بلال حبشی حقدار ہے، کیونکہ تم تو کھڑے رہے ہو، ڈٹ کے کھڑے رہے ہو، جب ہم نے نہیں مانا تم نے اس وقت مانا تھا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ استقامت والا دین ہے، یہ مستقل مزاجی والا دین ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میں نے صبح تو مسلمانوں والا انداز اپنایا تھا تو چلو کوئی نہیں، شام کو میں دوسری محفل کے اندر بھی چلا جاتا ہوں، تو یہ نہیں، ہم رسمی طور پہ مسلمان نہ بنے کہ بازار کے اندر مسلمان اور ہیں، گھر کے اندر اور ہیں، مسجد کے اندر اور ہیں۔ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان بن کے رہتا ہے۔ یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہو تو وہاں پر مرل کی رسومات کے اندر تو ہم بڑے مومن بن کے رہتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو اور بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، لیکن شادی پہ وہی شخص ہوتا ہے تو اس کے لباس سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تیور بدلا ہوا ہے، اس کی گفتگو بھی اور طرح کی ہوتی ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اور حتیٰ کہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔
اور وہ غیر شرعی رسومات بھی اپنا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو جی منڈے کر دے پہلے کرن دیو، چلو جی دنیا داری پھر چلنا پہنتا ہے جی، کدی کدائی موقع آندا ہے، مختلف بہانے مختلف ہیلے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، مرغ کے اوپر ہو، شادی کے اوپر، جہاں بھی ہو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ مستقل مسلمان ہوتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر یار، استقامت جس بھی عمل کے اندر آتی ہے وہ اگلے سامنے والے کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے نا تو میں نے حضور کو دیکھا، حضور کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح بھی حضور کے پاس گزاری، شام بھی حضور کے پاس گزاری، لیل و نہار بیتتے گئے، میں جب بھی حضور کے پاس آیا نا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی دیکھی تھی، حتیٰ کہ حضور کی وفات، حضور کے وصال کے وقت جب میں گیا حاضر خدمت ہوا تو پھر بھی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی میں نے دیکھی۔ یار جس رسول کا مسکرانا بھی مستقل ہو تو اس رسول کے امتیوں کو چاہیے نا کہ مستقل انداز میں نمازیں پڑھیں، جو رب نے فرض کی ہیں، جو رب نے حکم نامہ دیا ہے تو رمضان کے بعد بھی پڑھنی چاہیے نا، یہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح رب کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر تو ہم بڑے اچھے مسلمان تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ہم نے اچھی طرح روزے رکھے، اب وہ سیزن لگایا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اب سارا کچھ چھوڑ دیا، اب نہ مسجد ہے، نہ وہ سر پہ ٹوپی ہے، اور وہ نہ ہی لباس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، مستقل انداز کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنانے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ہیں جو ساری خواتین کی سردار ہیں۔ فرمایا اس میں سے ایک میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، دوسری ان کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا تیسری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور چوتھی فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرعون کی بیوی گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اپنی گھر کے اندر جو خواتین ہے، ایک بچی ہے تو اس کی کنگھی کر رہی ہے، تو کنگھی نیچے گری تو اس مشاطہ نے، جو کنگھی کرنے والی اس کو کہا جاتا تھا، آسیہ نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا، کہا اللہ۔ تو اس نے جب یہ نام سنا اس نے کہا اچھا تو فرعون کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب سب کا رب اللہ ہی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ کہا اچھا تو بھی اس پر ایمان لائی ہے؟ تو فوراً فرعون تک بات پہنچائی گئی کہ یہ تجھے تو رب نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے۔ اب فرعون نے اس کو قید کر دیا، مار پیٹ بھی کی، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تو ترش رو ہو کے گالی ہزار دے، تو ترش رو ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو وہ ڈٹ کے کھڑی رہی اور وہ پیچھے نہ ہٹی۔ پھر اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ اس کی بچی ہے دودھ پیتی، اس کو پکڑو۔ اس کو پکڑا گیا اور ایک تیل گرم کر کے کڑھایا تیار کیا گیا، اور وہاں پر لا کے پھر اسے پوچھا گیا تو اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹ جا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان سے پیچھے ہٹ جا، تو فرعون کو رب مان، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تیری بچی کو بھی اور تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے لہجے کے اندر ایک عجیب سا کپکپاہٹ آئی اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب نرم لہجہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو زبان دے دی، وہ دودھ پیتی بچی زبان سے بول کے کہنے لگی، ماں جی پریشان نہ ہو، میں سامنے جنت دیکھ رہی ہوں، میں سامنے جنت دیکھ رہی ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں اگر جاؤں گی تو سیدھا جنت کے اندر چلی جاؤں گی۔ بس اس فرعون نے پکڑا اور تیل کے اندر پھینک دیا، گرم تیل، اور کیا بنا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ پھر اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس بی بی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ شہید ہو گئی نا، فرعون بظاہر تو کہتا تھا میں جیت گیا ہوں اور میری انا جیت گئی ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتا تھا اس کو اپنی شکست نظر آتی تھی، شرمندگی نظر آتی تھی، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اس کو پتہ چل رہا تھا کہ میں ہار گیا ہوں۔ اب لیل و نہار بیتتے گئی، صدیاں بیت گئی۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا دنیا میں، حضور جب معراج پہ جانے لگے،
تو حضور معراج پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر میرے رسول کو خوشبو آئی، یعنی خوشبو آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو آئی۔ حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو عرض کی حضور جی یہ فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں نا، یہ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئی تھی نا، یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یا جو استقامت کے ساتھ ڈٹنے والے ہیں تو ان کی تو قبروں سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، پھر وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا عزتوں کا حوالہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم جب دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بہت سارے ثمرات ہمیں ملیں گے۔ لیکن ہم گھر میں اور طرح کے مسلمان ہیں، بازار میں اور طرح کے ہیں، مسجد میں اور طرح کے ہیں، اور ربیع الاول کے اندر اور طرح کے ہیں، رمضان کے اندر اور طرح کے ہیں، دوسرے ایام کے اندر اور طرح کے ہیں۔ یہ جو دو رنگی ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ کیوں؟ مسلمان وہ یک رنگ ہوتا ہے، اس کے دو پہلو نہیں ہوتے۔ مسلمان کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، مومن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، تو جہاں بھی جائے گا تو مومن بن کے جائے۔ تو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ غریب لوگ تھے، یہ ایک ہی گھر کے افراد تھے، یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت یاسر کو اور ان کے گھر والوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ کو جو تکلیفیں ابو جہل نے دی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اس نے نیزے مارے اور بہت کچھ اس نے برا سلوک کیا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے نا، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اے آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، صبر کرو، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ کے کھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں، ہمیں استقامت کا درس دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پھر فرشتے اترتے ہیں، پہلے فرشتے نہیں اترتے، پہلے ڈٹنا ہوتا ہے پھر فرشتے اترتے ہیں۔ بدر کے اندر مسلمان پہلے ڈٹے تھے، استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا۔ تو پہلے مسلمان ڈٹ کے کھڑے تو ہوں، استقامت اختیار تو کریں، لیکن ہم 2-4 دن تو بڑے اچھے انداز میں ساری 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ روٹین ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم بڑے نمازی ہیں، لیکن وہ ترتیب، وہ روٹین، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں رب کا حکم وہ مستقل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ صرف بڑھاپے کے اندر پڑھنی ہے، یا جوانی میں نہیں پڑھنی، یا بیماری میں نہیں پڑھنی، یا کسی انداز میں، بس نماز کا حکم دیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، سب پر نماز فرض ہے، وہ چاہے مسافر ہے، وہ چاہے مقیم ہے، وہ چاہے بیمار ہے یا تندرست ہے، کسی حالت کے اندر نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکامات نازل فرمائے ہیں وہ مستقل مزاجی والے ہیں، وہ استقامت والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی نا، عرض کی حضور جی سارا دن کام کاج کرتی ہوں اور کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تو حضور ایک غلام یا لونڈی عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں عطا کروں گا، میں لونڈیوں اور غلاموں میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم آئے ہو تو تمہیں خالی نہیں موڑتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکاوٹ کو اتار دے گا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ یہ ساری بات سن رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب سے حضور نے وہ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی نا، میں نے ساری زندگی کبھی وہ قضا نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے مستقل مزاجی، یہ ہوتی ہے استقامت۔ لیکن ہمارے گھر میں شادی ہو تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں،
جی فلاں فنکشن ہو گیا تو لہٰذا نمازیں چھوڑ دی ہیں. بھائی شادی بیاہ دوسرے جو معاملات ہیں مرد کی رسومات ہیں وہ ساری زندگی کے ساتھ ہیں, لیکن نماز یہ ہر حالت میں فرض ہے. تو ہم رمضان کے اندر اور طرح کے مسلمان ہیں, اس کے علاوہ اور طرح کے مسلمان ہیں. ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا, فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جیسے وہ مرے گا وہ جنت کے نظارے لے گا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں تو آیت الکرسی پڑھ چکا ہوں, ایک دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے. یہ نہیں ہے. حضور نے استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کا یہ وظیفہ دیا ہے کہ تم نے پانچوں نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور ہر نماز فرض کے بعد تم نے یہ آیت الکرسی والا وظیفہ بھی کرنا ہے. تو یہ مستقل مزاجی ہے نا, یہ استقامت کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا. آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ فلاں غلے کے اوپر نا تمہاری ڈیوٹی ہے. تو حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وہ غلے کی وہ جو ڈھیر پڑا ہوا تھا اس کی رکھوالی کے لیے تشریف لے گئے. اب جب رات ہوئی, پچھلی رات کا پہر ہوا تو ایک شخص آیا اور آ کے وہ اپنی بوری کے اندر وہ سامان وہ غلہ وہ ڈالنے لگا. تو آپ فوراً جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں صبح حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے. وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں آئندہ نہیں کروں گا. آپ نرم دل تھے کیونکہ وہ مومن ویسے نرم دل ہوتا ہے, تو آپ نے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا. حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کوئی نہیں کس طرح ہوا ہے. حضور کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں اقبال بھی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ حضور تو بند سینوں کے راز بھی جان لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا. تو عرض کی حضور آپ کو تو سارا ہی پتہ ہے. حضور جی وہ اس طرح آیا تھا اور اس نے پھر منت سماجت کی, میں نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا صبح پھر آئے گا, رات کو پھر آئے گا. اب دوبارہ آپ جا کے سو گئے. اب آپ کو پتہ تھا کہ حضور نے فرما دیا تو لہٰذا یہ تو آئے گا ہی آئے گا. اب آدھی رات ہوئی تو پھر دوبارہ آیا, وہ گندم ڈالنے لگا تو آپ نے پھر پکڑ لیا. فرمایا آج تمہیں نہیں جانے دوں گا, میں تمہیں حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے پھر منت سماجت شروع کر دی. اس نے پاؤں پکڑے, جس طرح بھی منت سماجت کی, تو آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا. اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا. عرض کی حضور وہ پھر منت سماجت کرتا رہا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں نہیں آؤں گا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا رات کو پھر آئے گا, پھر آئے گا. جب تیسری رات ہوئی تو پھر وہ آیا, آپ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج تمہیں نہیں جانے دوں گا, میں حضور کی خدمت میں تمہیں پیش ہی کروں گا. اس نے کہا ابو ہریرہ ایک سودا کرو, میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں, اگر تم وہ پڑھ لینا تو یہ ساری جو غلہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو آپ کیونکہ علم والے تھے, علم کا شوق رکھتے تھے, علم کا ذوق تھا, ہمیں تو اس سے کوئی جو ہے نا سروکار ہی نہیں, ہم تو صرف مال پیسہ جائیداد چاہتے ہیں. علم کی کوئی بات بتا دے تو اسی کہنے کہ یار ایویں لگے رہتے ہیں, علم کی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا تم علم کی بات کیا کوئی وظیفہ بتاتے ہو. اس نے کہا اے ابو ہریرہ جب تم رات سونے لگو نا تو تم ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی ہر چیز کی تمہاری حفاظت فرمائے گا, تمہاری حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب صبح حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا. عرض کی حضور جی وہ اس طرح آیا تھا, میں نے پکڑ لیا تھا, آپ کی خدمت میں لانے لگا تھا, لیکن اس نے منت سماجت کی اور پھر اس نے وظیفہ بتایا, اس وظیفے کی وجہ سے اس کے بدلے میں نے چھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا کیا وظیفہ اس نے بتایا. عرض کی حضور اس نے بتایا کہ تو اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ تو ٹھیک نہیں تھا لیکن وظیفہ تمہیں اچھا بتا گیا ہے, وظیفہ درست بتا گیا ہے. عرض کی حضور کون تھا وہ. فرمایا وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آتا رہا ہے
لیکن تمہیں جو وظیفہ بتا کے گیا ہے وہ سچا بتا کے گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر علم کی، تربیت کی، ادب کی کوئی بات کہیں سے بھی ملے تو ہمیں جھولی میں ڈال لینی چاہیے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو وظیفہ حضور نے بتایا یہ ایک دن کا وظیفہ نہیں ہے، یہ مستقل مزاجی والا وظیفہ ہے، یہ روزانہ کرنے والا وظیفہ ہے، یہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والا وظیفہ ہے، اس کو ہم کرتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے تو ایک دن پڑھ لی ہے لہٰذا وہ ثواب مجھے ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے یہ مستقل مزاجی والا وظیفہ دیا، روزانہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ روزانہ کا وظیفہ ہے، روزانہ سونے سے قبل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے سورۃ ملک کی یہ 2 رکوع ہیں، یہ پڑھ کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور وظیفہ سن لیجئے، وہ بھی مستقل مزاجی والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھے گا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک دن کا وظیفہ نہیں ہے، یہ مستقل وظیفہ ہے، یہ ایک دن کرنے کا نہیں، صبح بھی کر لیا شام کر لیا بس، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر صبح اور ہر شام کو یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم مستقل مزاجی کو سیکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جب ہم مستقل مزاجی کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات نصیب فرمائے گا۔